حجاج بن زید تمیمی یا حجاج بن بدر تمیمی یا بعض تاریخ میں حجاج بن یزید تمیمی کے نام سے آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ ان کے لیے سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناحیہ میں آپ کو سلام کہا ہے۔ بنی تمیم خود ایک ایسا قبیلہ رہا ہے جو اسلام سے پہلے وجود میں آیا ہے، اور آج بھی اس کے قبائل کے لوگ افریقہ، یمن اور بحرین اور خود ایران، خوزستان وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، جن میں سے آج یعنی قطر کا بادشاہ جو بنی تمیم میں سے ہے، یا سعودی کا خاندانی بادشاہت جو ہے اس بنی تمیم کے قبیلے میں سے ہے، جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے خود کوفے سے جو بعض لوگ لکھتے ہیں کہ حجاج بن بدر تمیمی جو نکلے ہیں پسر سعد کے لشکر سے نکلے تاکہ امام حسین کی نصرت کریں۔ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کربلا کے چمکتے ہوئے ستارے کے عنوان سے، جس میں حجاج بن زید تمیمی یا حجاج بن بدر تمیمی یا بعض تاریخ میں حجاج بن یزید تمیمی کے نام سے آپ کو یاد کیا گیا ہے، لیکن جناب علامہ مقانی اپنی تنقیح المقال میں آپ کو حجاج بن بدر تمیمی کے نام سے یاد کیا ہے، اور مرحوم مجلسی نے جلد 45 صفحہ 71 پہ آپ کو حجاج بن زید تمیمی کے نام سے یاد کیا ہے۔ جناب حجاج یہ وہ شخص ہیں جو کوفے میں تھے، اور جس وقت عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے اور آنے کے بعد اس نے کوفے کی ناکہ بندی کر دیا تھا، لہذا ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی نصرت کریں، لہذا کوفے سے نکل نہیں پا رہے تھے۔ جب عمر سعد اپنا لشکر لے کے نکلا ہے تو یہ اسی کے ساتھ یہ کوفے سے باہر نکلے ہیں، اور باہر نکلنے کے بعد پھر یہ بصرے کی طرف گئے ہیں، اور بصرے میں مسعود بن عمرو جو بصرے کے رہنے والے تھے اور ان کی بہت ہی عظمت تھی اہل بصرے کی نظر میں، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے لوگوں کو جمع کیا۔ بصرے میں بنی تمیم اور دوسرے قبیلوں کو، دوسرے گروہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا دیکھو معاویہ اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے، یعنی ایک جملہ انہوں نے کہا مسعود ابن عمرو نے کہ گویا اس وقت کفر اور منبع فساد جو تھا اس دنیا سے ختم ہو گیا ہے، لہذا اب اپنی جگہ پہ یزید جیسے فاسق و فاجر جو ہمیشہ شراب پی کے مدہوش رہتا ہے اس کو خلیفہ بنا کے گیا ہے، اور کیا تم ایسے انسان کی قیادت یا رہبریت یا خلافت کو قبول کر سکتے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا
یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہذا انہوں نے وہ بھی یاد دلایا کہ جنگ جمل میں قیس ایک شخص ہے کہ تم کو لوگوں نے روکا تھا اور تم جو ہے مولا کائنات کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا ایسے ہی ہوا۔ تو کہا اب یہ بتاؤ، ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہیں، ایک طرف یزید ہے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ یزید کون ہے، یزید کا باپ کون تھا، یزید کا دادا کون تھا۔ یہ ہمیشہ انہوں نے لوگوں کے خون کی ہولیاں کھیلی ہیں، ہمیشہ انہوں نے انسان کی بے احترامی کی ہے، اور دین کے نام سے یعنی کھیل کھیلا ہے۔ لہذا کیا یزید جیسے انسان کو تم خلیفہ مان سکتے ہو؟ تو ان لوگوں نے بالکل انکار کیا۔ پھر ادھر امام حسین علیہ السلام کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ امام حسین کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرزند رسول ہیں، مولا کائنات کے بیٹے ہیں، جناب سیدہ کے لال ہیں، اصحاب کسا میں ان کا شمار ہے، مباہلہ میں خود پیغمبر ان کو لے کے گئے اپنے ساتھ ابنا کی جگہ پہ۔ تمام فضیلتیں بتاتے ہوئے کہا امام حسین علیہ السلام سے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، اور امام حسین کی نصرت کے لیے کیا تم لوگ آمادہ ہو؟ تو سب نے بیعت وقت 5 قبیلوں کا نام لیا جاتا ہے کہ وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہوئے، اور اس میں مسعود ابن عمرو نے خود جناب حجاج ابن زید تمیمی کو یہ خط لے کے بھیجا۔ کس کے پاس؟ امام حسین علیہ السلام کے پاس۔ امام حسین نے جب خط دیکھا تو خط پڑھنے کے بعد ان کو مسعود ابن عمیر کو دعائیں دی، اور جناب حجاج ابن بدر تمیمی جو وہیں امام حسین کے ساتھ کربلا میں رکے، اور ظہر کے بعد ان کی شہادت ہوتی ہے۔ ان کے لیے سب سے اہم فضیلت یہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں آپ کو سلام کہا ہے۔ یہ خود حجاج بن بدر تمیمی یہ قبیلے تمیم سے رہنے والے تھے۔ قبیلے تمیم کسے کہتے ہیں؟ یہ تقریباً اسلام سے پہلے حدوداً 150 سال پہلے ان کا وجود ہوا تھا، اور پھر کہا گیا کہ جو ہے 9 ہجری میں اسلام لے کے آئے ہیں، پیغمبر اسلام کے ساتھ آئے ہیں، اور خود ایسے اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے بعد ان میں سے بعض افراد یہ ہیں جو مولا کائنات کے صحابی بھی رہے ہیں، اور جن میں سے کچھ شعراء ہیں اور کچھ علماء ہیں جن کا نام میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اویس بن حجر ہیں، سلامہ بن جندل ہیں، عدی بن زید ہیں، متمم بن نویرہ ہیں، مخلف بن جریر ہیں، اجاج ہیں فرزدق کے جو بہت ہی مشہور شاعر گزرے ہیں اہل بیت علیہ السلام نے، جن کے بارے میں بہت ہی یعنی تعریف کی۔ یہ مشہور شعراء کا نام ہے جو بنی تمیم کے قبیلے سے رہے ہیں، اور مشہور ترین علماء میں سے احنف بن قیس تمیمی ہیں، جن کو خود جناب مرحوم شیخ طوسی و دیگر علماء نے اصحاب رسول اللہ اور اصحاب امیر المومنین اور امام حسن مجتبی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ذکر کیا ہے۔ دوسرے حمید بن حماد بن حورائے تمیمی کوفی کہ جن کو مرحوم شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے امام ششم علیہ السلام کے اصحاب میں سے شمار کیا ہے، اور خود علامہ حلی علیہ الرحمہ نے آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ تیسرے ظفر بن حزیل تمیمی کوفی ہیں جو آپ کو امام ششم کے اصحاب میں سے شمار کیا جاتا ہے، اور انہی چوتھے ابو محمد غیاث بن ابراہیم تمیمی ہیں
جو کوفہ کے رہنے والے ہیں اور علماء نے ان کو موثقین میں سے شمار کیا ہے۔ پانچویں محمد بن مارد تمیمی عربی کوفی ہیں، یہ خود کوفے کے رہنے والے ہیں اور موثق راویوں میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اور اکثر کتب رجال اور کتب رجال میں آپ کو یاد کیا گیا ہے۔ انہی میں سے حجاج بن بدر تمیمی ہیں جو خود اصحاب سرکار سید الشہداء علیہ السلام میں جن کا نام آتا ہے، اور خود آپ نہضت عاشوراء میں امام حسین علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کے جام شہادت نوش کیا۔ یہ افراد ہیں، لیکن بنی تمیم خود ایک ایسا قبیلہ رہا ہے جو اسلام سے پہلے وجود میں آیا ہے، اور آج بھی اس کے قبائل کے لوگ افریقہ، یمن اور بحرین اور خود ایران، خوزستان وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، جن میں سے آج یعنی قطر کا بادشاہ جو بنی تمیم میں سے ہے، یا سعودی کا خاندانی بادشاہت جو ہے اس بنی تمیم کے قبیلے میں سے ہے، یعنی عبد الوہاب جو مؤسس وہابیت ہے، اس کا شجر نسب وہاب یعنی بنی تمیم قبیلے سے ہے۔ یعنی عزیزو آپ یہ دیکھیے کہ بنی تمیم میں سے آج بھی کچھ ایسے افراد ہیں جن کے اندر یزیدی صفت پائی جاتی ہے، لیکن کچھ ایسے افراد رہے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے خود کوفے سے جو بعض لوگ لکھتے ہیں کہ حجاج بن بدر تمیمی جو نکلے ہیں پسر سعد کے لشکر سے نکلے تاکہ امام حسین کی نصرت کریں، اور یہی نہیں وہاں سے بصرہ گئے ہیں اور بصرے سے مسعود ابن عمیر کا نامہ لیا ہے، اور انہوں نے یہ لکھا کہ آپ کے لیے اہل بصرہ آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت میں اور امام حسین کی ہم رکابی میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ والحمدللہ رب العالمین۔